إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے بہت ہی خیرات و برکات لے کے آتا ہے اور ایک بہت ہی بڑی نعمت اور بہت بڑی غنیمت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا موقع ہمیں دے دیا ہے، ورنہ کتنے لوگ گزشتہ سال زندہ تھے، اس سال فوت ہو چکے ہیں۔ گزشتہ سال وہ زمین کے اوپر تھے، آج زمین کے پیٹ میں ہیں۔ اس عظیم نعمت کا احترام کیا ہوگا؟ ایک مہینہ ہے، کوئی بہت لمبی چوڑی مدت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ایام معدودات، سورۃ البقرہ آیت 183 جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور 84 میں فرمایا ایام معدودات، یہ تو گنتی کے چند دن ہیں۔ ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ رمضان آنے والا ہے، یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، دعائیں مانگ رہے تھے۔ اب دیکھو کتنا نکل گیا، گویا کہ 1/3 رمضان ختم ہو چکا ہے۔ اسی طرح باقی جو دن ہیں وہ بھی چند ہی ہیں، ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ ان چند دنوں میں ہمیں چاہیے کہ سستی چھوڑ دیں جو ہم نے اختیار کی ہوئی ہے، نمازوں میں سستی، تلاوت قرآن میں سستی، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں سستی، بس مسلمان ہیں۔ بلکہ بعض لوگوں کو کبھی پوچھا گیا کہ مسلمان ہو تو کہیں گے ہاں مسلمان ہیں، صلی لا، نماز پڑھتے ہو؟ نہیں۔ مسلمان ہونے کا دعویٰ بڑی جرأت کے ساتھ، اور مسلمان ہونے کے لیے جو بنیادی شرائط ہیں ان میں سے بڑی اہم چیزیں موجود ہی نہیں ہیں۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے اہم ترین رکن توحید و رسالت کے بعد نماز ہے۔ نماز نہیں پڑھ رہے، بڑے دھڑلے سے کہیں گے مسلمان ہیں، مسلم بسمائی صلی۔ اللہ رب العزت ہمارے ان بھائیوں کو ہدایت دے۔ اسلام صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، اپنی زندگی کو مکمل طور پر اسلام کے سانچے میں ڈھالیں گے تو مسلمان بنیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ شادیاں غیر اسلامی طریقے سے، ہندوانہ رسمیں ساری ہماری شادیوں میں، ہماری تجارت آج مارکیٹ میں گن کر دیکھیں کہ تجارت کی کتنی قسمیں ہیں، ان میں سے 90% ناجائز جا رہی۔ پلاٹوں کی تجارت ہے، یہاں پلاٹ بکا، وہاں بکا، وہاں بکا، کاغذ کس کے پاس ہے، فائل کہاں ہے؟ یہ کہاں کی تجارت ہے؟
اپنے آپ کو مکمل مسلمان بنائیے. اور خاص طور پر اب ہمیں اللہ نے موقع دے دیا ہے، رمضان میں ہم داخل ہو گئے، بلکہ رمضان ہمارے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے. ہمیں ان بقیہ دنوں میں بھی کم از کم چاہیے، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے. اگر کسی نے رمضان تک بھی نہیں کی، آج بھی موقع ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو. قیامت کے دن تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. لیکن قیامت تک کون کون رہے گا؟ ہم جو 70-80 سال والے، 90 سال والے ہیں، قیامت تک تو پتہ نہیں کو رہے گا نہیں رہے گا. تو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے ما لم یغرغر، جب تک یہ گلے سے غرغر نہ شروع ہو جائے. اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا ہے، اس رمضان المبارک کی گھڑیوں سے فائدہ اٹھا لیں. یہ رمضان المبارک ہر سال آتا ہے اور ہمیں اللہ رب العزت ایک پیغام دیتا ہے کہ متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو. اور اس رمضان کی حکمت، روزے کی حکمت ہی اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا. کیوں؟ لعلکم تتقون، دو صرف لفظ ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب یہ رمضان کا روزہ ہمیں متقی کیسے بناتا ہے؟ یہ بات بڑی معروف ہے، لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرو، واعظ کرو، یاد دہانی کراؤ. یاد دہانی مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. یہ روزہ کس طرح ہمیں متقی بنائے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزہ فرض کیا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو. کیسے بنیں گے؟ روزہ رکھ کر ہم متقی بنیں گے، لیکن اگر روزے کو اس کے پورے آداب کے ساتھ ہم نے ادا کیا. اپنی مرضی سے روزہ رکھا، صبح سحری کھائی، سارا دن کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، جھوٹ بولے چلا جائے، غیبتیں کیے چلا جائے، گالی گلوچ کیے چلا جائے، ہر غریب آدمی پر ہاتھ چھوڑتا چلا جائے، کیا روزہ ہے یہ؟ صحیح بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من لم یدع قول الزور والعمل به، جو آدمی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ وہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ کے بیٹھا رہے. کیا معنی ہوگا یہ کہ کھانا پینا بھی چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، صبح سے لے کے شام تک نہ کچھ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تمہارے کھانا پینا چھوڑنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کیوں کہا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جھوٹ بولنا، جھوٹ پہ عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اس کا کوئی روزہ نہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ ایک آدمی 1 مہینہ مسلسل جیسے کوئی جھوٹ نکلنے لگتا ہے، ہمارے اندر جھوٹ اس طرح پمپ کیا گیا ہوا ہے، شیطان نے اتنا پمپ کر دیا کہ وہ اچھل اچھل کر نکلتا ہے. رمضان کے مہینہ میں جیسے جھوٹ نکلنے کے لیے فوراً یاد آ جائے کہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے. روزے کا فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر روزے نے ہمیں جھوٹ بولنے سے روک دیا اور 30 دن کی یہ ٹریننگ ہماری ایک زبردست ٹریننگ بن جائے گی، ہمیں عادت ہو جائے گی، اپنے اندر جو جھوٹ کا لاوا جمع ہے اس کو روکنے، اس پر کنٹرول کرنے کا ہمیں طریقہ آ جائے گا. اور اگر یہ کہا جائے کہ دن کے وقت تو روزہ ہوتا ہے، تو رات کو
تو کیا رات کو جھوٹ بولنا جائز ہے؟ اگر دن کے 12-14 گھنٹے جھوٹ بولے بغیر گزر جائیں گے، رات کے بھی انشاءاللہ گزر جائیں گے۔ اور 30 دن کا یہ کورس، 30 دن کا یہ ریفریشر کورس ہے۔ اگر 30 دن آدمی مسلسل یہ ٹریننگ کرتا رہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، انشاءاللہ اگلا 11 مہینے کا عرصہ بھی گزر جائے گا، اتنے میں پھر رمضان آ جائے گا۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا کان یوم صوم احدکم، جب تم میں سے کسی کا روزے والا دن ہو۔ اب یہاں روزے والا دن، وہ کوئی پیر جمعرات کا روزہ رکھ رہا ہے تب بھی روزے والا دن ہے، 13، 14، 15 کا روزہ، ایام 20 کے روزے رکھ رہا ہے وہ بھی روزے والا دن ہے۔ اگر کوئی 9 ذوالحج کو یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے وہ بھی روزے والا دن ہے۔ اگر کوئی 10 محرم کو 9 اور 10 کو 10، 11 کو کوئی روزہ رکھتا ہے تو وہ بھی روزے والا دن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا کان یوم صوم احدکم، جب تم میں سے کسی کا روزے والا دن ہو، فلا یرفث ولا یسخب، تو وہ کوئی شہوانی بات اور کوئی شہوانی حرکت نہ کرے۔ عورتوں سے متعلقہ جو امور ہیں، روزے کی حالت میں تو اللہ رب العزت نے روزے دار پر اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرنا حرام کر دے دیا، اور اگر کوئی آدمی چلتے پھرتے بازار میں ادھر ادھر جھانکتا پھر رہا ہے، کیا یہ جائز ہوگا؟ یہ ہے رفث۔ عورتوں کے معاملات میں آدمی کا کچھ بولنا یا کچھ کرنا، چھوٹی سے چھوٹی حرکت بھی، فلا یرفث، روزہ رکھا ہوا ہے تو اپنے آپ کو سنبھالو، ولا یسخب، دوسری بات یہ کہ روزہ رکھا ہوا ہے تو چیخ چنگاڑ بند کر دو۔ ہمارے یہاں عادت ہے نا، ذرا سی بات ہوئی بچے پہ چلا رہے ہیں، اور بچہ تو چلو اپنا ہے، لوگوں کے بچوں پہ چلا رہے ہیں، کام کرنے کے لیے سامنے بچہ بھی نہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کمپنی کا چیف چھوٹا ہے عمر میں، اور اس کے اندر کام کرنے والے اس کے باپ کی عمر کے ہیں۔ عام حالات میں ہی اسے چاہیے کہ اپنے آپ پر کنٹرول کرے، یہ شخص میرے باپ کی عمر کا ہے، میں کس پہ چلا رہا ہوں۔ ایک بات جو چیخ کر کہی جا سکتی ہے وہی آرام سے بھی تو کہی جا سکتی ہے۔ اور اگر روزہ بھی رکھا ہوا ہو، عام حالات بھی نہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ولا یسخب، وہ چیخ چنگار نہ کریں، لوگوں کے گلے نہ پڑے۔ اور ہمارے یہاں صبح سے لے کے 11 بجے تک، 12 تک، 2 تک، 3 تک تو عموماً چل جاتا ہے۔ 3 کے بعد پھر ہمارا جو زور ہے نا روزے کا، وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، ذرا تھوڑی سی پیاس محسوس ہونے لگی، بھوک تو خیر میرے خیال نہیں لگتی، لیکن پیاس کا ہوتا ہے کہ شاید پیاس لگ جائے، تھوڑی پیاس محسوس ہونے لگی، تھوڑا منہ سوکھنے لگا، اب اس پہ بھی چیخ رہے ہیں، اس پہ بھی چیخ رہے ہیں، جہاں جہاں بس چلتا ہے چیخ چنگار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فلا یرفث، کوئی شہوانی بات یا حرکت نہیں، ولا یسخب، اور نہ ہی چیخ چنگار۔ اب آگے دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تربیت ہماری فرما رہے ہیں۔ فرمایا فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی تمہیں گالی دے، سب و شتم تو اردو میں بھی معروف ہے نا، ان صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر روزے دار کو گالی دے یا اس کو قتال، اس کے گلے پڑے، مار پیٹ کرنا چاہے، تو کیا کرے؟ گالی کا جواب، گالی ہمیں تو بڑا آتا ہے، ایک گالی دے گا 10 کے ساتھ جواب دیں گے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔
اگر وہ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے گا تو کہتے ہیں ہمارا تو ایک مکہ لگ گیا تو تمہاری ہوش غائب ہو جائے گی. نہیں، ابھی چونکہ رمضان ہے روزہ رکھا ہوا ہے، رمضان نہیں بھی ہے روزہ رکھا ہوا ہے. فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اسے کہہ دو کہ بھائی میں روزے سے. سامنے والا گلے پڑ رہا ہے، اچھل اچھل کے گالیاں بک رہا ہے، اب اس کے سامنے مسکین سا بن کے کہنا یار میں روزے سے ہوں، تربیت ہے نہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرتے ہوئے وہ آدمی ایک مہینہ گزار لے، یقینی بات ہے کہ اس کے اندر تواضع آ جائے گی، اس کے اندر اپنے غصے پر کنٹرول کرنا آ جائے گا. دن کو روزے کے احترام میں، رات کو رمضان کے احترام میں. رات کو رمضان تو ہے یا نہیں؟ اور دیکھیں ہمارا دین اسلام میں یہ نہیں ہے کہ تو مارتا رہے، کوئی آپ کی آنکھ پھوڑ دے، کان کاٹ دے، ناک کاٹ دے، بازو توڑ دے تو چھوڑ دو. عیسائیوں والا مذہب ہمارا نہیں ہے. آج تو ہر عیسائی کیا کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں سنا گیا کہ ایک تھپڑ کو ادھر مارے، اس گال پہ مارے تو اس کے سامنے دوسرا گال کر دو کہ بھائی ادھر بھی مار لو. اسلام اتنا ڈھیلا مذہب نہیں ہے. اسلام میں رحم و کرم ہے، معافی تلافی کا حکم ہے، لیکن بدلہ لینے کی اجازت ہے. النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان. کان کاٹے اس کا کان کاٹو، ناک کاٹے اس کا ناک کاٹو، آنکھ پھوڑے اس کی آنکھ پھوڑو. والجروح قصاص، یہ قرآن کریم. والجروح قصاص، اگر کوئی زخم دے تو اسے زخم دو. لیکن کیا یہ ساری کارروائی میں نے خود کرنی ہے؟ نہیں. مجھے یہ اجازت نہیں ہے کہ میں اب اس کا کان کاٹ دوں، اس کا ناک کاٹ دوں، اس کا ہاتھ کاٹ دوں. یہ کام حکومت کا ہے. اپنا کیس حکومت تک لے جاؤ اور حکومت یہ کام کرے گی کہ جو اس نے کیا ہے وہ اس کے ساتھ کیا جائے. اگر ہر آدمی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا تو پھر تو ملک میں جنگل کا قانون چالو ہو گیا نا. جو طاقتور ہے کمزور کو وہ مارتا چلا جائے گا. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اگر کوئی کسی کو معاف کرنا چاہتا ہے حکومت تک جانے سے پہلے معاف کر دے. اگر کیس سرکاری عدالت میں چلا گیا، شرعی عدالت میں چلا گیا، اب وہ معاف کرنے کا حق بھی کھو بیٹھا. معاف کر دیں لیکن چاہو تو بدلہ لیں. آپ کو حق حاصل ہے کہ بدلہ لیں. آپ اسے یہ الفاظ کیوں کہہ رہے ہیں انی صائم، کہ میں تم سے بدلہ لے سکتا ہوں، میں تمہاری گالی کا جواب گالی سے دے سکتا ہوں، میں تم ہاتھ اٹھا رہے ہو میں تمہارا ہاتھ توڑ کر واپس کر سکتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کر رہا. انی صائم، میں روزے سے ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی کہ یہ کرو. اگر یہ کرو گے تو پھر وہ دو لفظ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. روزہ رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ. اس انداز سے اللہ رب العزت روزے کے ساتھ بندے کو متقی بناتا ہے. بننے کے چانس نظر آتے ہیں یا نہیں؟ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ اگر آدمی 30 دن کے وقت اور 30 راتیں رات کو رمضان کی وجہ سے، دن کو روزے کی وجہ سے، رات کو رمضان کی وجہ سے اگر یہ ٹریننگ کر لے تو انشاءاللہ وہ متقی بن جائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو متقی بنائے گا. اپنے دل میں تو ہم میں سے ہر شخص بڑا متقی ہے، لیکن ذرا ٹٹول کر دیکھیں تقوی کہاں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التقوی ہاہنا،
یشیر الی قلبہ، آپ نے اپنے دل اقدس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا لوگوں تقوی یہاں ہے۔ چلتے پھرتے غریب آدمی کو دیکھ کے ناک چڑھا رہا ہے، تقوی کہاں ہے؟ غریب آدمی کے سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں۔ میں کئی مرتبہ کہتا ہوں صاحب بدر آ رہے ہیں، یہ بیچارہ بچھ جا رہا ہے صاحب، اور وہ بڑی ہمت کر کے سر ہلا لے تو سمجھیں کہ بھائی سر نے بڑا کام کر دیا ہے۔ کم وقت کو یہ نصیب نہیں ہوتا کہ وہ بیچارہ السلام علیکم السلام علیکم السلام، کئی لوگوں کو عادت ہے وہ ایک مرتبہ بھی نہیں کہتے، جتنی مرتبہ ہاتھ ہلاتے ہیں۔ حیدرآبادی ناراض نہ ہو میرے ساتھ، جتنی مرتبہ جھک کر ہاتھ میں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، بھائی وعلیکم السلام ایک مرتبہ کہہ دو، نصیب میں نہیں ہے۔ تھوڑا سا سر جھکایا اور چل دیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لعلکم تتقون، یہ تقوی نہیں ہے، یہ تکبر ہے۔ اور تکبر کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے۔ متکبر آدمی میری چادر کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ کی چادر کھینچنے کی کوشش کرے گا تو کیا خیال ہے؟ آج ہماری پگڑی کو کوئی ہاتھ لگانا چاہے، ہمارا کپڑا کو کھینچنا چاہے، پتہ چلے نہ چلے پہلے ایک ہاتھ چھوڑتے ہیں کہ یہ کون ہے، اور وہ تو رب کائنات ہے، اس کائنات کا خالق و مالک، اس کی چادر کو کوئی ہاتھ ڈالے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکبر یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، تکبر نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اب دیکھو لکڑی کا کتنا بڑا ڈھیر لگایا جائے، آگ لگاؤ تھوڑی دیر کے بعد وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، جو راکھ تھوڑی بہت بچے گی اس کو ہوا اڑا کے لے جاتی۔ یہ رمضان کا مہینہ انتہائی مقدس اور مبارک مہینہ ہے، اسے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، اس میں روزے رکھیں، نماز تراویح پڑھیں۔ رمضان ابھی کل شروع ہوا، مسجدیں ماشاءاللہ بھری ہوئی تھی، اور ابھی تو پورا عشرہ بھی نہیں گزرا، ابھی تو عشرے کا بھی تھوڑا سا حصہ باقی ہے نا، ایک عشرہ پورا گزرا نہیں، نمازیں مسجدیں آدھی سے زیادہ کم ہو گئی۔ اور ایک بات اور، ہمارے یہاں ایک عادت ہے، میرا خیال ہے ہمارے پاکستانی لوگوں کو کم ہے، لیکن دیکھا دیکھی آتی جا رہی ہے۔ عرب لوگوں میں خاص طور پر یہ عادت ہے، امام کے ساتھ فرض پڑے وہ جا رہے ہیں، کسی نے بڑی مہربانی کی 2 رکعتیں امام کے ساتھ تراویح بھی پڑھ لی اور نکل گیا، 4 پر تو بہت لوگ نکل جاتے ہیں۔ بھائی کتنا بڑا احسان کیا، 4 تراویح بھی آج پڑھ لی ہے، کوئی 6 پر جا رہا ہے، 8 پر بعض لوگ جاتے ہیں، ان کی وجہ کیا ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے، آپ بھی جانتے ہوں گے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں وہ تراویح کو اپنے حساب سے پورا کرنے کے چکر میں 8 کے بعد ہٹ جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو 8 ہے تو ہم نے تو 20 پوری کرنی ہے نا۔ وہ چاہے جو مرضی پڑھ کے سناتے رہو، ہمارے اندر پرانا ایسا جمع ہوا ہے نا، وہ نکلنے کو تیار نہیں۔ کہیں گے نہیں، امام جو چاہے کرتا رہے، ہم نے اپنی کرنی۔ ایک یہ ہیں جو 20 کی وجہ سے ہٹ جاتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو 20 کی وجہ سے بھی نہیں ہٹتے، تراویح پڑھ رہے ہیں اور وتر کی باری آئی تو پیچھے ہو گئے، وتر جا کے وہاں پڑھ رہے ہیں، آگے امام پڑھ رہا ہے پیچھے وہ پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ کیوں؟ کہتے ہیں جی یہ وتر ہماری طرح نہیں پڑھتے۔ بات یہ ہے کہ یہ وتر ہماری طرح نہیں پڑھتے۔ ہماری طرح کیا ہے؟ سچی بات پوچھیں تو ہماری طرح کا وتر کہیں ثابت ہی نہیں ہے۔
کسی بھی صحیح حدیث میں یہ نہیں ملتا کہ 2 رکعتیں پڑھ کے اتحیات بیٹھیں اور سلام پھیرے بغیر اٹھ کر تیسری پڑھیں اور پھر سلام پھیریں. کسی بھی صحیح حدیث میں ہی ثابت نہیں. یہ ہمارا وطر ہے. اس کی وجہ سے امام کا صحیح بخاری مسلم کا ثابت طریقہ چھوڑ کر پیچھے چلا جاتا. میں اس کو بھی اتنی اہمیت نہیں دیتا کہ چلو بھائی اس کے دل میں یہ ہے. میرے نزدیک ایک بات ہے جو میں ابھی کہتا ہوں اور پہلے بھی کہتا رہتا ہوں موقع بموقع کہ ہمارے یہاں ہمارے علماء نے ایک قاعدہ بنایا ہوا ہے. قاعدہ یہ ہے کہ 4 امام برحق ہیں. بات ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں 4 امام، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ 4 امام برحق ہیں. بڑی اچھی بات ہے. اس سے پہلے کہا گیا کہ حق 4 اماموں میں منحصر ہے. جو ان 4 اماموں میں سے کسی کے ساتھ نہیں وہ حق پر نہیں ہے. اس کو پھر آہستہ آہستہ خود محسوس کیا کہ یہ تو غلط ہو رہا ہے. ان 4 اماموں کے مقابلے میں بڑے بڑے امام وہ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں، ان کی نہیں مانتے. ان کے استاد ہیں، ان کے شاگرد ہیں، وہ نہیں مانتے. حق 4 میں منحصر کہنا تھوڑا زیادتی ہے. پھر رجوع کیا اور کہا کہ نہیں 4 برحق ہیں. صرف اللہ کے لیے بتائیے کہ اگر 4 امام برحق ہیں اور 4 میں سے ایک امام کو ماننے والا یہ بھی ہے، وتر کیوں اس کے ساتھ نہیں پڑھ رہے؟ 4 برحق ہے نا، جس طرح وہ پڑھ رہا ہے پڑھ لیجئے. آپ 11 مہینے اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں جو سنت سے ثابت نہیں. اللہ کے بندو 1 مہینہ اس طرح پڑھ لو، تمہارے مطابق نہ صحیح. جب کہتے ہو 4 امام برحق ہیں تو تھوڑا سا یہ تعاون کر لو. ایک طرف ہم بڑے نعرے لگائیں گے وحدت ملت، وحدت ادیان تک اب تو بات آ گئی نا کہ ہندو سکھ عیسائی یہودی سب اکٹھے کرو. کیسے ممکن ہوگا؟ ہمارے یہاں تو شیعہ سنی اکٹھے ہونا ممکن نہیں رہا. ہندو سکھ عیسائی یہودی اکٹھے کرنا اور وحدت ملت، ملت کو اکٹھا کرو. نعرے لگائیں گے وحدت ملت کا. انہیں پوچھو کہ نماز پڑھتے وقت وتر کہاں پڑھتے ہو؟ یہ وتر الگ ہو کے پڑھ رہے ہوتے. اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، دین ہے یہ. اتنا تعصب، اتنا دلوں کے اندر زہر، اتنی نفرت ایک دوسرے سے، اور وحدت ملت کی دعوت دی جا رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیں. آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں کوئی غرض نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے برابر ہیں یا نہیں؟ وہ تو سب کے ہیں نہیں. ابھی کل ایک مسئلہ چل رہا تھا، بار بار ادھر سے ادھر سے میسج ٹیلی فون آ رہے تھے کہ ہم ایک مسجد بنانے والے ہیں جس مسجد کا ہم کوئی نام نہیں رکھیں گے، صرف مسجد. اس کے تحت ایک مدرسہ بھی ہوگا اور اس کا کوئی نام نہیں ہوگا، صرف مدرسہ. ایک ہفتہ اہل حدیث امام آئے گا، ایک ہفتہ حنفی امام آئے گا بریلوی، ایک ہفتہ حنفی امام آئے گا دیوبندی. تو میرا خیال ہے کہ چوتھا شیعہ کا بھی تو آنا چاہیے نا. کہا کہ اس مسجد کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. میں نے کہا یہ مسجد ضرار ہے، یہ امت مسلمہ کو نقصان دینے والی مسجد ہے. اس مسجد کے ساتھ تعاون کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ دین کو اب کھلونا بنانے جا رہے ہیں. کالجوں کے لڑکے اٹھ کے مولویوں کو اپنی مرضی سے چلائیں گے. نوجوان لڑکے یہ جی ہم ایک نیا فکر لے کے اٹھے. اب یہ نیا فکر تیسرا گل یہ جلائے گا، یہ گل چرائے گا، یا کیا کہتے ہیں، یہ گل کھلائے گا کہ یہ کسی عورت کو خطبہ کے لیے بھی کھڑے کر دیں گے. ہوا یا نہیں ہوا؟ کہاں کہاں لوگ بھٹکتے جا رہے ہیں. مسجد کے نام لے کے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں، مسجد اس طرح کی بنائیں گے.
مدرسے کا نام لے کے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں، مسجد یہ بنائیں گے۔ ایک طرف وہ ہیں جو ایک دوسرے کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، ایک طرف یہ نیا ملغوبہ تیار کرنے والے جن کا کوئی منہج نہ ہوگا، کوئی فکر نہیں ہوگی، قرآن و سنت کیا ہے، سچ کیا ہے، پرواہ نہیں، بس ہمیں 4 مسلے، 4 امام اور وہی پرانی باتیں۔ یہاں سے مسلے اٹھوائے گئے یا نہیں؟ جب سے مسلے اٹھوائے گئے ہیں پورے سعودی عرب میں، پوری خلیج میں، الحمدللہ کبھی مسجد میں جھگڑا ہوتے دیکھا؟ کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی رفع دن کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا، کسی نے ہاتھ یہاں باندھے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ سینہ تو نہیں ہے نا، یہ نہر ہے۔ سینہ، میں کہا کرتا ہوں کہ ہماری جو جیب ہے اس کے اوپر سے اگر کلائی گزر آئے تو سمجھو سینہ آ گیا۔ سینے پر باندھنے ہیں تو یہاں باندھے، اور کوئی ہیں وہ جہاں تک ہاتھ لٹک سکتا ہے وہاں کہیں جوڑ دیتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ میں کئی مرتبہ پہلے کہہ چکا ہوں، ابھی کل پرسوں میں نے پھر دیکھا ایک آدمی، جہاں اس نے ہاتھ باندھ رہے ہیں نا، تکبیر تحریمہ بھی بالکل اسی انداز سے، یہ اس نے ہاتھ باندھا، میرے ساتھ ہی کھڑا ہے، اور تکبیر تحریمہ یہ نہ کوئی مذہب ہے، نہ یہ کوئی مسلک ہے، نہ یہ کوئی نماز ہے۔ تم نے تو نماز بھی اپنی مرضی کی بنا دی ہے۔ کم از کم تکبیر تحریمہ ایک کندھوں تک، ایک کانوں تک، 2 جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اور ایک وہ ہے ہمارے پھر کانوں کو ایسے پکڑ کے اچھی طرح پوری کہانی سنا کے پھر شروع کرتے ہیں، نہ وہ کہانی ثابت ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں نیت کی لمبی چوڑی کہانی پڑھی جاتی ہے، کس کو لقمہ دے رہے ہو؟ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو، وہ دلوں کی جاننے والا ہے۔ اور ہمارے پاک و ہند کے علماء اپنی کتابوں میں لکھ چکے ہیں، النیہ محلھا القلب، نیت کا مقام دل ہے۔ بڑے بڑے آئمہ، بڑے بڑے علماء لکھ چکے اپنی کتابوں میں، لیکن پتہ نہیں اب اس کو مانے گا کون، اس پہ عمل کون کرے گا۔ لیکن مشکل یہ ہوتی ہے کہ جاتے جاتے لقمہ ایک دے دیتے ہیں۔ کہا یہ کہ نیت کا مقام تو دل ہے، لیکن اگر ایک کوئی احمق قسم کا، وسواسی قسم کا، میں نے بھی پرسوں ترسوں ایک کلپ سنا، وہ بڑے مزے سے اپنے لوگوں کو گالی بھی دیتا جا رہا ہے۔ یہ گالیاں ہیں یا نہیں؟ احمق، وسواسی۔ اگر کوئی احمق قسم کا، وسواسی قسم کا، جسے وسواس ہے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، اگر وہ یہ کہہ لے کہ میں 4 رکعتیں ظہر کی امام کے پیچھے یہ وہ کرنے جا رہا ہوں، تو کوئی بات نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں کہا، صحابہ نے نہیں کہا، خلفاء راشدین نے نہیں کہا، آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کے بڑے سارے کہتے گزر گئے ہیں النیہ محلھا القلب، لیکن وہ نہیں ہوگا۔ کم از کم تکبیر تحریمہ کے لیے اپنے ہاتھوں کا انداز صحیح کر لو۔ یہ انداز کوئی انداز نہیں ہے کہ کانوں کو ہاتھ لگائے جائیں یا کانوں کو پکڑا جائے، یہ انداز ہے۔ یہ ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہوں، کانوں تک ہوں یا کندھوں تک ہوں، سنت رسول پوری ہوگی۔ ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنا بھی چاہیے۔ ہمارا ایک بہت بڑا پرابلم المیہ ہمارا مسلمانوں کا یہ ہے کہ ہم مسلمان کہلواتے ہیں، اسلام سیکھتے نہیں۔ اور ایک تو یہ ہے نا کہ نماز، چلو یہ تو گھروں میں مسجدوں میں پڑھی جانے والی چیز ہے، لاکھوں روپے خرچ کر کے آئیں گے باہر کی دنیا سے عمرہ کرنے کے لیے، اچھا نہیں لگتا، لیکن اللہ رب العزت نے پیسے دیے ہوئے ہیں۔ آج کل عمرہ ایک فیشن بھی بنتا جا رہا ہے۔ رمضان کا عمرہ اور سال کا ویسے 1-2 عمرہ، پڑوس میں
ہزاروں لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور یہ صاحب بستہ اٹھاتے ہیں اور عمرہ کرنے آ جاتے ہیں. کیا کریں گے اس عمرے کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا پڑوسی بھوکا ہو اور یہ سینکڑوں ہزاروں پڑوسیوں کو بھوکے چھوڑ کے بستہ اٹھائے، اللہ رب العزت توفیق دے کرو، لیکن ان لوگوں کے لیے بھی کچھ کرو. اور پھر اتنا لمبا سفر کر کے آ جاتے ہیں. یقین جانے کہ کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے کہ ہمارے بھائی کیسے مسلمان تھے. بندہ آیا احرام نہیں باندھا ہوا، مکے آ کے پوچھتا پھر رہا ہے کہ احرام کہاں سے باندھنا ہے. اب تو کوئی بات ہے کہ آدمی عمرہ کرنے جا رہا ہے اتنا بھی نہ سیکھے کہ احرام کہاں سے باندھنا ہے. یہ مجھے جو سوالات آ رہے ہیں جا رہے ہیں، میں ظاہر ہے کہ وہاں تو ہر وقت نہیں ہوتا نا. دوسرا حاجی آیا، حاجی صاحب کہنا چاہیے، دوسرے حاجی صاحب آئے، انہوں نے طواف کیا، احرام اتار دیا، عمرہ پورا ہو گیا. جو لمبا کام ہے طواف سے لمبا تو کام صحیح کا ہے نا، کیا ہی نہیں. اسی طرح اور پھر کوئی نہ کوئی بتانے والا ادھر ادھر سے مل جاتا ہے، سوال کرو، وہاں سے پوچھو وہاں سے پوچھو. اتنا لمبا چوڑا خرچہ کر کے آتے ہو، 10 روپے کی ایک چھوٹی سی پاکٹ سائز کتاب خریدو، اس میں پڑھو عمرہ کیا ہے. آج تو 10 روپیہ خرچ کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اپنے موبائل میں دنیا بھر کی تعلیمات موجود ہیں، سیکھنا تو چاہو، پرواہ کوئی بھی نہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مبارک مہینہ دیا ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، اسلام کو سیکھنے کی کوشش کریں. یہ غنیمت موقع ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ رمضان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر رات بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اللہ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور یہ لیلۃ القدر نہیں، صرف ہر رات یہ ہوتا ہے. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پورا مہینہ جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں. اور ایک اور چیز بھی بند ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا دخل رمضان، جب رمضان داخل ہو جاتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فتحت ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آسمانوں پہ ایرا غیرہ کوئی کسی کی روح جا سکتی ہے؟ وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. یہ پورا رمضان ایسا رہتا ہے. تیسری چیز جو میں بتا رہا تھا کہ ایک اور چیز بند کی جاتی ہے، وہ ہیں بڑے بڑے شیطان. بڑے بڑے شیطان، ان کو بھی بند کر دیا جاتا ہے. بعض روایات میں ہے وَسُلْسِلَةُ الشَّيَاطِينِ، شیطانوں کو، شیطان کے چیلوں کو، سب کو بند کر دیا جاتا ہے. اور اس روایت کو سامنے رکھا جائے تو ایک اعتراض بنتا ہے کہ بھائی اگر سارے شیطان بند ہوتے ہیں تو رمضان میں گناہ کیوں ہوتا ہے؟ رمضان میں پھر شر کیوں ہوتا ہے؟ رمضان تو پھر ایسے ہونا چاہیے جیسے کچھ صحابہ کا ماحول ہے، جب شیطان سارے بند ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا وَصُفِّدَتْ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، جو بڑے بڑے سردار قسم کے، بڑے بڑے متکبر قسم کے شیطان ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے. صفدت ایک، اور سلسلت سلسلہ یعنی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. اب بڑے بڑے جو ہیں وہ بند کر دی جاتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے، یہ جو نئی مسجد کا کھڑا کرنے والے ہیں، وہ رمضان میں یہ شروع ہوا ابھی انہی دنوں میں. اسی طرح انسان کا اخلاق، اس کے والدین کی طرف سے دی گئی تربیت، یہ چیزیں بھی تو کوئی معنی رکھتی ہے نا. ایک آدمی عادی ہے، گناہ کا، جرائم کا عادی ہے،
اور اسے بڑے شیطان کے رمضان میں کچھ ورگلانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے اشارہ چاہیے، اور اشارے والے جگہ جگہ پھر رہے ہیں، جنوں میں سے انسان، جنوں میں سے شیطان، شیطانوں میں سے شیطان، من الجنت والناس۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ بہت بڑا اکرام کیا، ہمیں بہت بڑا انعام دیا کہ بڑے بڑے شیطانوں کو بند کر دیا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ مسجدیں پہلے سے زیادہ آباد نظر آتی ہیں۔ الحمدللہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جن مسجدوں میں ایک صف ہوتی تھی، آج کل ماشاءاللہ 3 4 5 6 صفیں، شروع میں 8 7 صفیں تھیں پہلی رمضان کی 2 3 دن، پھر جیسے جیسے اب رمضان کا عدد بڑھتا جا رہا ہے، یعنی 9 10 11 بار عدد آپ اوپر ہوتا جاتا ہے، نمازیوں کی تعداد نیچے ہوتی جاتی ہے۔ میں بات کرنے لگا تھا کہ نمازی وتر چھوڑ کے الگ ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مارا کہ ہم اس کے پیچھے نہیں پڑیں گے، یہ وابی ہے یا حنبلی ہے یا کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ذہن میں رکھیں، من صلی مع الامام، حدیث رسول ہے، جس نے امام کے ساتھ نماز پڑھی تراویح اور امام کے ساتھ ہی رہا حتی ینصرف، یہاں تک کہ امام نماز مکمل کر کے فارغ ہو جائے، اس کے ساتھ رہا، کتبت لہ اجر اللیلہ، قیام اللیلہ، کتبت لہ قیام اللیلہ، اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب لکھا گیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اگر ایک آدمی آدھا گھنٹہ، حال یہاں تو آدھے گھنٹے میں کام ہو جاتا ہے نا، ایک آدمی صرف رات کا آدھا گھنٹہ ہمت کر لے، ہمت والی بات ہی ہے، ہمیں اپنے وہ جو خیالات ہیں ہمارے پرانے، وہ ہمیں بار بار کہتے ہیں کہ ابھی بھی یہیں ہو، ابھی بھی اس کے ساتھ ہو، یہ امام تمہارا نہیں۔ اگر ہمت کر لے، صرف آدھا گھنٹہ ہمت کر کے اس امام کے ساتھ کھڑا رہے گا، پوری رات کا ثواب ملے گا۔ وتر پڑھ کے بھی تو ثواب کمانا چاہ رہا ہے نا، وہ تو پتہ نہیں اب ثواب ہوگا نہیں ہوگا، کیونکہ سنت کے مطابق پڑھیں گے تو ثواب ہوگا، سنت کے مطابق نہیں پڑھیں گے تو اس کا ثواب کیا ہوگا۔ اور امام کے ساتھ اگر مسلسل وہ نمازیں پڑھتا ہے، امام کے ساتھ وہ نماز چھوڑتا ہے، یعنی مکمل کرتا ہے، اسے پوری رات کا ثواب اللہ رب العزت دیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ لہذا یہ ذہن میں رکھیں، اپنی لڑائیاں خود لڑیں، اپنی لڑائیاں خود لڑیں، اللہ رب العزت سے یہ ثواب کما لیں۔ یہ قیام صرف 1 مہینہ کے لیے، باقی تو پھر نمازیں رہ جائیں گی 5۔ 1 مہینہ تو پوری رات کا ثواب لے لو، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العزت نے ہمیں بہت سارے انعامات دیے ہیں۔ اگر کوئی اس 1 مہینے کا روزہ رکھ لے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ سے ثواب کی نیت کے ساتھ 1 مہینہ روزہ رکھ لیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اس کے پہلے سارے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے، اور وہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے صحیح ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اس کے پہلے اور پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دے۔ یہ 3 جگہ، من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے، من قام رمضان، جس نے رمضان کا قیام کر لیا، تراویح پڑھ لی، من قام لیلۃ القدر، اور جس نے لیلۃ القدر کا قیام کر لیا۔ اس مہینے کو اللہ رب العزت نے کیا کیا عظمتیں دے رکھی ہیں۔ ہر رات اللہ رب العزت اتنے بندوں کو آزاد کرتا ہے کہ کبھی اتنے بندوں کو دوسرے دنوں میں نہیں کرتا۔ وہ بھی یہی 30 دن ہیں یا 30 راتیں ہیں، 30 ہوں گی 29 ہوں گی۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ، مجھے ایک قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لخلوف فم الصائم
روزے دار کے منہ کی سمیل، بدبو ہے نا، عصر کے بعد تو اپنے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ذرا تھوڑا ہٹ کے بیٹھو، اور خاص طور پر کچھ لوگ جو سگریٹ نوشی کرنے والے ہیں ان کا تو پھر شام جاتے جاتے منہ کا حال بہت ہی خراب ہو جاتا ہے۔ اور سگریٹ نوشی کرنے والوں کے بارے میں گزشتہ درس میں یہ بات آئی تھی نا کہ گندنا، مولی یا شلگم چھوٹا سا جو تھوڑا سمیل والا ہوتا ہے، اسی طرح لہسن اور پیاز، یہ تینوں حلال چیزیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو حلال چیزیں کھائے فلا یقربن مسجدنا، وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے، اندر آنا تو دور کی بات ہے، فرمایا قریب بھی نہ آئے۔ فإن الملائکۃ تتأذی مما یتأذی منہ الانسان، فرشتوں کو بھی اس سے اذیت پہنچتی ہے جس سے انسان کو اذیت پہنچتی ہے۔ یہ تین حلال چیزیں کھا کے فرمایا مسجد میں نہ آئے، اور ہمارے سگریٹ کو تو کبھی کسی نے حلال نہیں کہا، یا حرام کہتے ہیں جی حرام والا فتویٰ بڑا سخت ہے، چلیے حرام والا فتویٰ بڑا سخت ہے تو مکروہ کہتے ہیں، پھر حلال تو پھر بھی کسی نے نہیں کہا۔ وہ آ کے گھر سے نکل کے مسجد کے یہ 2 منٹ کا راستہ ہوگا، اس کے راستے میں ایک سگریٹ پی کے آنا، یہ بدبو کہاں ختم ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لخلوف فم الصائم، روزے دار کے منہ کی وہ بدبو جو روزہ رکھنے کی وجہ سے ہر کسی کے منہ سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سگریٹ نہیں پیتا، اس نے پیاز نہیں کھایا، لہسن نہیں کھایا، مولی شلگم وغیرہ کچھ بھی نہیں کھایا، تب بھی بدبو شروع ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کو وہ بدبو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ آپ اندازہ کریں وہ ہستی، وہ خالق و مالک، اسے ہمارے منہ کی یہ بدبو بھی اتنی پسند ہے کہ جیسے کستوری ہو۔ کیوں؟ اس روزے کی وجہ سے، کیونکہ یہ بدبو کسی غلط چیز کے کھانے یا پینے سے نہیں پیدا ہوئی، یہ اس کی عبادت کے لیے منہ بند رکھنے کے نتیجہ میں، معدے کو روک کے رکھنے کے نتیجہ میں پیدا ہوئی۔ کس قدر مقام ہے اس مہینے کا، کس قدر عظمت ہے اس مہینے کی۔ اور اس مہینے میں اگر کوئی روزے رکھ لیتا ہے اور روزے رکھا کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ باب الریان سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ان للجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے، اور جہنم کے 7۔ جنت کے 8 اور جہنم کے 7، ایک دروازہ جہنم۔ اللہ کی رحمت ہے یہ بھی کہ میرے بندے آرام سے جنت میں جائیں، اور ساتھ میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کم از کم جہنم میں جائیں۔ اور وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ میں لوگوں کو پروانوں کی، پروانے آگ جلائی جاتی ہے، قرآن کریم میں بھی مثال موجود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح آگ جلائی جائے تو پروانے اس پہ زبردستی جا کے گرتے ہیں نا، پہلے گھومتے ہیں پھر گرتے ہیں، ہمارے لوگ اس طرح جہنم کی طرف، میرے امتی جہنم کی طرف اس طرح جا رہے ہوتے ہیں، اور میں ان کو کمر سے پکڑ کے پیچھے کھینچتا ہوں۔ اللہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے بندے جہنم جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں چاہتے کہ میری امت کے لوگ جہنم میں جائیں، لہذا جہنم کا دروازہ بھی ایک کم رکھا، اور 8 دروازے ہیں۔ ان للجنت ثمانیۃ ابواب منھا باب یسمى الریان، ان میں سے ایک دروازہ وہ ہے جس کا نام ہے باب الریان۔ لا يدخل منہ الا الصائمون، اس میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، دوسرا کوئی اس میں سے داخل نہیں ہوگا۔ وَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، یہاں روزے دار داخل ہو گئے، اس کو بند کر دیا جائے گا۔ یہ کتنا وی آئی پی ہے؟ وی آئی پی تو بہت دنیا ہے نا،
ایئرپورٹ میں وی آئی پی، یہاں وی آئی پی، وہاں وی آئی پی. جنت میں جسے یہ اسپیشل مقام دیا جائے گا وہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ وی لگائیں تب بھی وہ وی آئی پی نہیں بنتا، اس سے بھی بڑا ہے. یہ امتیاز، یہ عظمت، یہ مقام روزے دار کو کیوں ملتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی جس کو کہتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم، الا الصوم الا الصیام، ہر عمل بنی آدم کا اس کے لیے ہے سوائے روزے کے. فإنہ لی، فرمایا اللہ فرما رہا ہے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا اجر بھی میں دوں گا. روزے کا اجر لکھنا فرشتوں کا کام نہیں ہے، ہر عمل کا اجر جو ہے وہ فرشتہ لکھ رہا ہے، اور اللہ نے فرمایا اس روزے کا اجر جو ہے یہ میں دوں گا. انا اجزی بہی، میں اس کا اجر و ثواب دوں گا. اور فرمایا کہ یہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے رکھتا ہے. فإنہ لی، وہ میرے لیے رکھتا ہے. یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ، میرے لیے وہ اپنا کھانا اور پینا اور شہوت ہر چیز کو چھوڑے ہوئے ہے، لہذا اس کا اجر و ثواب بھی اسے میں دوں گا. یہ ایک خاص عبادت ہے روزہ، کہ باقی عبادتوں میں سے ہر عبادت جو ہے اس میں رو رعایت، کچھ نہ کچھ ریاکاری آ سکتی ہے. زکوٰۃ دیں گے، کچھ نہ کچھ لوگوں کو پتہ چلے گا، ایک گھر کو تو پتہ چل ہی جائے گا. نماز پڑھتے ہیں بہت لوگوں کو پتہ چلتا ہے، حج کرتے ہیں بے شمار دنیا ماشاءاللہ ملینز ہوتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں ملینز ہوتے ہیں، لیکن روزے میں بہت سارے اوقات ایسے آتے ہیں کہ کوئی نہیں ہوتا. صبح سحری کے وقت کھانا کھایا، بیوی کو بھی پتہ ہے روزہ رکھا صاحب بدر نے، بچوں کو پتہ ہے ابا حضور روزہ رکھ کے دفتر گئے ہیں. اب کون جانتا ہے کہ ابا حضور روزے سے ہیں یا نہیں؟ اب کون جاننے والا ہے؟ صرف اللہ. دفتر میں روزہ توڑ سکتا تھا، گاڑی میں آتے جاتے روزہ توڑ سکتا تھا، کہیں بھی روزہ توڑ سکتا تھا. یہ روزہ مکمل تب ہوگا جب اس کا اللہ کی ذات پر مکمل ایمان ہوگا. اس کے دل میں یہ بات ہے، اللہ رقیب ہے، وہ اندر باہر اندھیرے میں روشنی میں ہر جگہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہ دل میں ہوگا تو روزہ مکمل ہوگا. اور یہی وہ اخلاص ہے، یہی وہ اخلاص ہے جس کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ اس کا اجر بھی میں دوں گا. باقی کاموں میں رعایت کر سکتا تھا، اس میں نہیں کر سکتا تھا. اس کے باوجود بھی ہمیں یہ چاہیے کہ روزہ اللہ کے لیے رکھیں. ریاکاری ممکن تو نہیں ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب سارے لوگوں نے رکھا ہوا ہے میں نہ رکھوں گا، یہ بھی کوئی اللہ کے لیے نہ ہوا، یہ تو لوگوں سے ڈرتے ہوئے رکھا ہے. ایسے ہی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک روایت میں آتا ہے صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت مند رہو گے. میڈیکل ایک نسخہ بنا کے بھی روزے کو استعمال کر لیا. اللہ رب العزت روزے سے صحت دیتا ہے، الحمدللہ، صحیح بات ہے. یہ صحت ہوتی ہے یا نہیں؟ روزے سے صحت ہوتی ہے، کم از کم ایک مہینہ تو تھوڑا، کچھ لوگوں کو، وہ بھی سب کو مشکل ہے، تھوڑا معدے کو آرام کرنے کا موقع دیتا ہے بندہ، صحت ہو جاتی ہے. کچھ رطوبتیں اندر ایسی ہوتی ہیں وہ نکل جاتی ہیں. اور کچھ روزے دار وہ ہیں کہ ان کی رطوبتیں پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں. وہ پہلے تو کھاتے تھے نا، دن کو چلتے پھرتے تھوڑا بہت کر کے، اب رات کو ساری رات کھاتے ہیں. آپ ہمارے بجٹ کا اندازہ کر کے دیکھ لیں، رمضان کا بجٹ ہمیشہ پورے 11 مہینے جو ہیں کسی کے بجٹ سے بھی برابر نہیں ہوگا. رمضان کا بجٹ 2 گنا. کہیں گے جی مبارک مہینہ، مبارک مہینہ ان کاموں کے لیے ہے. تراویح کی باری آئے، دوسری رکعت میں ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں.
مبارک تو یہاں تھا نا، کھانے میں مبارک، 10 قسم کے کھانے تیار روزانہ، چھوٹے سے لے کے بڑی ڈش تک ہر چیز موجود ہونی چاہیے۔ عورتیں، خواتین بیچاری عصر سے شروع ہوتی ہیں، بلکہ کئی کام تو ایسے ہیں کہ وہ پچھلی رات سے شروع ہوتے ہیں۔ پچھلی رات کو بھگویا پانی میں، اگلا دن بھیگا رہا، عصر کے بعد اس سے پہ کارروائی شروع کی۔ اللہ رب العزت ان خواتین کو اجر و ثواب عطا فرمائے، وہ ہماری افطاری کا انتظام کرتی ہیں اور یقیناً ان کو بہت اجر و ثواب ہوگا۔ وہ جتنا وقت کچن میں لگاتی ہیں ہماری افطاری کے لیے، وہ سارا عبادت میں انشاءاللہ۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ کم از کم ان سے اتنا کام نہ لیں اور اپنے پیٹ کے لیے اتنا نہ کریں۔ رمضان کے مہینے میں جتنا اسراف ہوتا ہے اتنا باقی مہینوں میں نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں پاک و ہند کے لوگوں میں تو یہ عادت نہیں ہے زیادہ کھانا پھینکنے کی، لیکن عربوں میں، عرب علماء بیچارے ہر سال یہ چیختے رہتے ہیں، زبالے میں رزق نہ ڈالو، کچرے میں رزق نہ ڈالو، کچرے میں چاول، گوشت، ہر چیز اٹھا کے پھینک دیتے۔ پہلے پکاؤ پورا، جتنا کھانے کے لیے کافی ہو جائے، لیکن اتنا پکانا بھی اتنا ہے کھلا، اور پھر بڑے فخر کے ساتھ لوگوں کو بتانا بھی ہے کہ ہم تو روزانہ اتنا گوشت، اتنی مچھلی، اتنا یہ، اتنا وہ، اتنے کا فروٹ۔ یہ اسراف ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ان اللہ لا یحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ روزے کے لیے صحیح، لیکن تھوڑی حد کے اندر رہتے ہوئے۔ ایک طرف مساکین بھوکے مر رہے ہیں اور ایک طرف آپ کا رزق جو ہے وہ کچرے میں پھینکا جا رہا ہے، جو آپ کے بچے ہوئے، آپ کے دسترخوان سے بچے ہوئے اتنا رزق پھینکا جاتا ہے کہ اگر اس کو صحیح مینج کیا جائے تو گاؤں کے گاؤں اور شہروں کے شہر کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن نہیں، وہ ہماری اپنی عادتیں جو ہیں وہ وہی پوری کرنی ہیں۔ یہ روزہ صحت دیتا ہے، اچھے طریقے سے، صحیح طریقے سے رکھا جائے۔ اب صرف صحت کی نیت سے روزہ رکھے گا تو وہ بھی اللہ کے لیے نہ ہوا، لوگوں سے ڈرتے ہوئے رکھے گا وہ بھی روزہ نہ ہوا، کوئی اور اس طرح کا اپنا اس کا نظریہ ہے۔ روزہ رکھو من صام ایمانا و احتسابا، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ سے اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ روزہ رکھے، تب یہ معاملہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس رمضان کو بہت ساری چیزوں سے نواز رکھا ہے، بہت سارے اس کے فضائل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت روزانہ کہتا ہے، یا باغ الخیر اقبل، اے خیر چاہنے والے بڑھاؤ، آ جاؤ، اقبل، آ جاؤ، و یا باغ الشر اقصر، اے شر کرنے والے تھم جاؤ، رک جاؤ۔ اس مبارک مہینہ میں اللہ کی طرف سے ندائیں آ رہی ہیں کہ خیر کرنے والوں، خیر چاہنے والوں آ جاؤ، خیر کر رہے ہو اور بڑھو اور بڑھو، یا باغ الشر اقصر، اے شر بپا کرنے والوں رک جاؤ، تھم جاؤ، اپنے آپ کو سنبھالو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات میں، اس مہینے میں، قرآن کریم میں موجود ہے، اس مہینے میں ایک رات ہے خیر من الف شہر، جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر قریب آنے والی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو وہ نصیب فرمائے۔ اور رمضان کا روزہ اور قرآن کریم یہ بندے کے لیے سفارش کریں گے، دونوں۔ پچھلے درس میں غالباً یہ پوری حدیث میں نے ذکر کی تھی، صیام اور قرآن یہ دونوں سفارش کریں گے۔ اور ایک چیز یہاں اور ذکر کر دیں کہ ہمارے یہاں بچوں کو روزہ رکھنے سے عموماً روکا جاتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں روزہ رکھنے کے لیے بچوں کو تربیت دی جاتی تھی۔ صحیح بات ہے کہ بچے پر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت ربیہ، یہ خاتون ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو روزے رکھوایا کرتے تھے، اور خاص طور پر رمضان کے فرضیت سے پہلے عاشورہ کا روزہ جو ہے 10 تاریخ کا روزہ وہ رکھا جایا کرتا تھا۔
تو ہم اپنے بچوں کو روزے رکھواتے، فَكُنَّا نَصُومُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ، ہم روزہ رکھتے اور چھوٹے بچوں کو رکھواتے، اور ہم روزہ رکھتے ہیں اور چھوٹے بچوں کو روکتے ہیں، نہیں بیٹا کمزور ہو جاؤ گے، نہیں بیٹا امتحان نہیں اچھی طرح ہو پائے گا، ایگزام چل رہے ہیں۔ اگر بچے نے روزہ رکھا ہوا ہوگا، عبادت کی حالت میں ہوگا، اس سے بہتر ایگزام اور کون دے سکے گا؟ لیکن کوئی سمجھنے والا تو ہو۔ کہتی ہیں کتنی عمر کے بچے ہوں گے، اب آپ اندازہ کر لیں کہ جن کو روزہ رکھوایا جا رہا ہے۔ بچے کو ہم مسجد میں ہوتی، بچے کو عصر کے بعد بھوک لگ جاتی، وہ رونا شروع کر دیتا، فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَ مِنَ الْإِحْنِ، تو ہم روئی سے یا اون سے کوئی اس کے لیے کھلونا بنا دیتے۔ اب کھلونے سے کھیلنے کی عمر کس بچے کی ہوتی ہے؟ 10-15 سال کا بچہ کھلونا کھیلے گا؟ 4 5 6 7 کر لو، اس عمر کے بچے ہیں، ان کو روزہ رکھوایا جا رہا ہے، بھوک سے وہ بلکنے لگتے ہیں، ان کو کھلونا دے دیتے ہیں کہ تھوڑا ٹائم اسی طرح گزر جائے گا، نماز کا وقت آ گیا، اذان ہوئی، روزہ کھل گیا، بچے کا بھی روزہ مکمل ہو گیا۔ بچوں کو روزہ رکھنے کی عادت ڈالیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ عادت تھی لوگوں کی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ ان کے زمانے میں ایک آدمی شرابی پکڑ کے لایا گیا، اور وہ بھی رمضان میں شراب پیے ہوئے ہے، پکڑا لایا، امیر المومنین کی عدالت میں لایا گیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ویلک، تو برباد ہو جائے، تیرے لیے ہلاکت ہے کم بخت، وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ، ویلک وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ، تو ہلاک ہو جائے، ہمارے تو بچوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں اور تو نے روزہ بھی نہیں رکھا اور وہ بھی شراب پیے ہوئے ہو۔ اسے کوڑے بھی مارے اور ملک بدر بھی کر دیا۔ غرض یہ کہ ہمیں اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ مبارک مہینہ رمضان کا جو ہے، اس کے پورے مہینے کے اندر اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو بڑی تیزی کے ساتھ ختم کرتا ہے، حتیٰ کہ رمضان کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہی جلانا ہے۔ رمضان کا لفظ آپ کبھی کسی ڈکشنری میں دیکھیں، اس کے روٹس ہیں را، میم اور داد، رمض۔ عربی میں رمضا کا معنی ہوتا ہے جلانا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، وہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا معنی جلانا ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الاوابین حین ترمز الفصال، اوابین، صلاۃ الاوابین پڑھی جاتی ہے نا، صلاۃ الاوابین ہمارے پاکستان انڈیا کی اور ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث میں اور ہے۔ ہمارے پاکستان انڈیا میں مغرب اور عشاء کے درمیان 8 رکعتیں پڑھتے ہیں، اس کو صلاۃ الاوابین کہتے ہیں، جبکہ وہ ایک روایت میں ہے، وہ روایت ضعیف ہے، ناقابل عمل ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے صلاۃ الاوابین حین ترمز الفصال، اوابین نماز اس وقت ہے جب اونٹ کے بچے کے پاؤں ریت پر جلنے لگے، حین ترمز، رمض یرمز، ترمز رمضان، اونٹ کے بچے کے پاؤں جب ریت پر جلنے لگیں تو وہ ہے صلاۃ الاوابین کا وقت، اور وہی ہے صلاۃ الضحیٰ، اور اسے ہی نماز چاشت بھی کہا جاتا ہے۔ چاشت فارسی میں، اردو میں، اور ضحیٰ اور اوابین عربی، نماز وہی ہے۔ تو اس لفظ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ رمضان کو سمیہ رمضان لأنہ یرمز الذنوب، رمضان کا نام رمضان رکھا ہی اس لیے گیا کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس مبارک مہینے میں ہمیں کچھ کرنے کی توفیق سے نوازے تاکہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں۔